بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی رمضان کے کچھ احکام اللہ نے بیان فرمائے، اور اس سے اگلی آیت کے اندر بھی رمضان کے کچھ احکام اللہ تعالی نے مزید ارشاد فرمائے۔ درمیان میں دعا کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو اور تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، تو اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے، ہم آہستہ سے دعا کریں، یا ہمارا اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم اونچی آواز میں دعا کریں؟ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں اور ان کو فرما دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ میرے قریب ہے، تم جب بھی دعا کرو گے، جس انداز میں بھی دعا کرو گے، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے، اگر ہمارا سفر بلندی کا ہوتا، پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا، اونچی جگہ پہ چڑھنا ہوتا، تو ہم پھر زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو تم سے دور ہے، جو نہ سنتا ہو، جو بہرا ہو، بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو تمہارے بالکل قریب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تو محترم سامعین کرام، پیچھے بھی روزے کا بیان، آگے بھی روزے کا بیان، درمیان میں اللہ نے دعا کا تذکرہ فرما دیا۔ تو اس کا پچھلی اور اگلی آیات کے ساتھ مناسبت اس آیت کی یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر شیطان جکڑے جاتے ہیں اور بندے کی طبیعت نیکی کی طرف زیادہ بڑھتی ہے، اور بندہ جو ہے نیکی کی طرف زیادہ رجحان رکھنے کی وجہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ایسے بندے جو نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جہاں پر اور عبادات میں اضافہ ہوتا ہے، تو مناسب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ جس طرح نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک الگ عبادت ہے، اسی طرح دعا کرنا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ تو لہٰذا اس دعا کو بھی رمضان کے اندر اپنی عبادات میں شریک کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور ایک جگہ اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ خود ہی ارشاد فرما دیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ایک تو تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ۔ تو جو دعا عاجزی کے ساتھ اور آہستہ ہو وہ سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ تو دعا کرنے کے طریقے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر انہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر پہلے انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا، اس کے بعد پھر وہ اپنی دعا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکار کر فرمایا کہ مانگو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو آج تمہیں عطا کیا جائے گا، آج اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں، اس کے بعد جو بھی حاجت ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تو محترم سامعین کرام، دعا چونکہ ایک مستقل عبادت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم نے حج کیا، ہم نے زکوٰۃیں ادا کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ساری عبادات ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو بندے کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ بندے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے بلکہ لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، اس کو اپنے قریب نہیں بٹھاتے، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ تو عبادات کے اندر دعا کی بھی یہی حیثیت ہے کہ ساری عبادات ہوں لیکن دعا نہ ہو تو وہ ساری عبادتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔
تو جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اور دعا میں کہتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول فرما، تو اس کی دعا کی برکت سے اس کی نماز کے اندر جو بھی کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتی ہے، اور اس کی جو ہے نماز وہ قبولیت کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جو بھی ہم دعا کرتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا کا ثمرہ ہمیں دنیا میں ظاہر ہوتا نظر نہیں آتا، ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس بندے کی دعا کو رد کرتے ہیں جو بندہ حرام سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہو، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ شراب کا ایک قطرہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس بندے کی بھی 40 دن تک عبادات قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں جو چیز ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ چیز ہمیں نہ ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بدلے میں کوئی اور اچھی چیز جو ہمارے فائدے میں ہوتی ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو دعا کی وہ چیز بھی ہمیں نہ ملی، اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز اور بھی نہ ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت، کوئی تکلیف ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو دعا کی ہے وہ بھی ہمیں نہ ملا، کوئی اچھی چیز بھی نہ ملی، کوئی مصیبت بھی ہم سے دور نہ ہوئی، تو پھر اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کو نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکیاں ہیں۔ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے اتنی نیکیاں دنیا میں نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں کی تھی اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں آج مجھے مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، مشکل کے وقت میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو پھر آسانی کے وقت میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، صحت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرو، اور جب تمہیں فراوانی ہو اور کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو جب بھی تمہارے پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شان ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والے مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پر چاہیے کہ جو بندے میری ان دعاؤں کو قبول کرنے کی امید رکھتے ہیں تو وہ میری احکامات کی پابندی کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھا راستہ پا جائیں۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔